محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره صدق الله العظيم. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء اکرام اور عزیز ساتھیوں، وقت کافی گزر چکا ہے اور مجھے بس 2-4 منٹ کا آپ کو مخاطب کرنے کا موقع ہے، ورنہ جو حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ جو ننگا ناچ اس وقت میں فلسطین کی سرزمین پہ کھیلا جا رہا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطین کے ساتھ پورے دنیا کے مسلمانوں کا رشتہ 3 وجہ سے ہے۔ ایک وجہ انسانیت ہے، دوسری وجہ وحدت امت ہے، اور تیسری وجہ قبلہ اول ہے۔ فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ جو قوم 150 سال تک یورپ کے ہر ملک پہ گئی، یورپ کے ہر قائد کے پاس گئی اور اپنے لیے رہنے کی جگہ مانگتی رہی، لیکن کسی نے انہیں گنجائش فراہم نہیں کی، جگہ فراہم نہیں کی۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کی ان تعلیمات کے حوالے سے انہیں مہمان بننے کا موقع دیا، تو آج وہ مہمان اس گھر کے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ گھر خالی کرو، اس گھر کو اجاڑنے کے لیے لگا ہوا ہے، اس گھر میں بسنے والے لوگوں کو قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں انسانیت کی تاریخ میں اس سے بدنما اور اس سے بری مثال کیا دی جا سکتی ہے؟ برطانیہ اور امریکہ نے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اس کا وجود عرب دنیا کے اندر کیا، تاکہ جب موقع ملے وہ ریفری بن کر وہاں پر حاضر ہو اور مسلمانوں کے جو مفادات ہیں ان سے کھلواڑ کیا جائے۔ ہندوستان غلامی اور تسلط کے درد کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے۔ ہمارے مودی صاحب کچھ دیر کے لیے بہکے لیکن انہیں سنبھالا گیا۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو ختم کریں۔ پولیس اس موقع پر میں آج کے اخبارات کے حوالے سے کیرلا کے اس نوجوان کو، اس کمپنی کے ذمہ دار کو جس کا نام تھامس اولیکل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ایک عرصے سے اسرائیل کے پولیس کا یونیفارم بنا کے بھیجا کرتا تھا، لیکن جب اس نے فلسطین پر ہونے والی بربریت کو دیکھا تو اس نے وہ آرڈر کینسل کر دیا۔ ہم ان تمام لوگوں کا، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا، ان عیسائیوں کا، ان ہندوؤں کا، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں ان یہودیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں سڑکوں پر ہیں اور اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ مذہب نہیں، انسانیت کا مسئلہ ہے، ظالم کے پنجے کو مروڑنے کا مسئلہ ہے۔ فلسطین میں جو ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیکل ایڈ ختم ہو گئی ہے، حد یہ ہے کہ بغیر انستھیشیا کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم شہادت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہیں۔ آج آپ کو یہاں جمع کرنے کا مقصد موت سے ڈر نہیں ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونے کا موقع آیا تو ہمارے بزرگوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم شہادت کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، شہادت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ ہم اس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں جو اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر میں نصیب فرما۔ اگر آپ کو آج ان بزرگوں کا حوالہ دیکھنا ہے
تو ان معصوم فلسطینی بچوں کو دیکھو، ایک بچہ لیٹا ہوا ہے، اس کی جان اکھڑنے والی ہے، ایک 5 سال 6 سال کا معصوم بچہ اس کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے جو انسانیت کے خلاف جو اس وقت میں اسرائیل کے ناپاک عزائم ہیں، اس کا دائرہ محدود نہیں ہے، اس کے عزائم محدود نہیں ہے، یہ اپنے دائرے کو وسیع کرے گا اور اپنے بڑے بڑے عزائم لے کے آگے بڑھے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر روک لگائی جائے۔ یہ صرف مسلمان اور اسلام کا مسئلہ اور فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ کچھ جملے میں نے اس دوران تحریر کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اور خواہش کرتا ہوں کہ سلام کے لفظ کے ذریعے سے آپ میرا اس میں ساتھ دیں۔ قبلہ اول کے محافظوں کو ہمارا سلام، مسجد اقصیٰ کے جانثاروں کو ہمارا سلام، عزم و ہمت کے پہاڑ نہتے جوانوں کو ہمارا سلام، کنکر پتھر کے جرنیلوں کو ہمارا سلام، ننھے جنازہ برداروں کو ہمارا سلام، شہداء کی جرات مند ماؤں کو ہمارا سلام، ارض مقدس کے وفا شیاروں کو ہمارا سلام، والدین کے سہارے سے محروم یتیموں کو ہمارا سلام، دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل کے معصوموں کو ہمارا سلام، خون میں نہائے ہوئے زخمیوں کو ہمارا سلام، ننھے خون آشام چھوٹے چھوٹے جان بازوں کو ہمارا سلام، بلکتی سسکتی پر عظیمت کی مورت ماؤں کو ہمارا سلام، اپنی اولاد کے نعشوں کو گود میں اٹھائے دوڑتے باپوں کو ہمارا سلام، ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو بکھرے ہوئے بازوؤں کو ہمارا سلام، بم کا شکار جسم کے ان 100 ٹکڑوں کو ہمارا سلام، چیتھڑے بن کے بکھر جانے والے ہر جز کو ہمارا سلام، صلاح الدین ایوبی کے روحانی فرزندوں کو ہمارا سلام، عمر بن خطاب کے ابابیلوں کو ہمارا سلام، او اہل اسلام کی آبرو تمہاری عظیمتوں کو ہمارا سلام، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت مولانا